من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. حضرات و سامعین، اس اللہ مالک العلام کا کروڑہا مرتبہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کو سنت نبوی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہم سب کو عید الفطر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ، دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر لے۔ حضرات و سامعین، عید کا دن بہت خوشی کا دن ہے، لیکن یہاں پہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کچھ اشارے ہیں کہ عید کا دن جہاں پہ خوشی کا دن ہے تو آخر کار یہ خوشی کس انسان کے لیے ہے؟ یہ خوشی کا دن کس انسان کے لیے خوشی کا دن ہے؟ تو آئیے احادیث کی روشنی سے ہم پرکھتے ہیں کہ یہ عید کا دن حقیقی معنوں میں کس انسان کو خوشی کا پیغام دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہم نے رمضان المبارک کے مختلف دروس میں، جمعوں کے اندر، خطبوں کے اندر ہم نے سماعت فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور اجر و ثواب کے ارادے سے، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج عید کا دن، خوشی کا دن اس انسان کے لیے ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے۔ آج خوشی کا حقدار وہ بندہ ہے۔ دوسرا وہ خوش نصیب انسان کہ جس کے لیے عید کے دن کو خوشی کا دن کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے رمضان المبارک میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کے ارادے سے، اللہ احکم الحاکمین اس کی زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کر دے گا۔ آج عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ وہ خوش نصیب انسان جس نے رمضان المبارک کی ہر رات قیام اللیل کیا ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں کو اس نے ضائع نہیں کیا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں اس نے قیام کیا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہیں کیا، اس نے قیام کیا ہے اور اس سعادت کو حاصل کیا ہے، مغفرت والے، بخشش والے اعلان کو حاصل کیا ہے۔ آج خوشی کا دن اس بندے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کے 3 اشرے ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ آخری اشرہ جو 10 دن کا ہے، ان 10 دنوں میں 5 ایسی راتیں ہیں جن کو تاک راتیں کہا جاتا ہے۔ جن 5 تاک راتوں میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان 5 راتوں میں شب بیداری کیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات شب بیداری کیا کرتی تھیں، اصحاب رسول بھی شب بیداری کیا کرتے تھے، ان کے بیوی اور بچے بھی شب بیداری کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان 5 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے 27ویں کی رات، من گھڑت بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں میں شب بیداری کی ہے، 5 راتیں جاگے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری اور آپ کی پیاری اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ نبی علیہ السلام نے کہا، تو دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معافی دینے والا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ ان 5 راتوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی جستجو رکھی، تڑپ رکھی، اور اس نے اس کے بارے میں محنت کی، عبادت کی، نفل و نوافل کا اہتمام کیا، قیام اللیل کیا، اس کی زبان اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول رہی، وہ دعائیں کرتا رہا، روتا رہا، استغفار کرتا رہا، جس نے ان 5 راتوں میں ٹکا کے محنت کی، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کی، جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، آج عید کا دن خوشی کا اس کے لیے۔
چوتھا وہ بندہ جس کے لیے عید کا دن خوشی کا دن ہے، رمضان کے روزے، قیام اللیل، لیلۃ القدر کو پا لینے کے بعد جس بندے نے اپنے لیے آسمان والے رب سے مغفرت کا اعلان کروا لیا نا کہ میں اپنے رب کو منانے میں کامیاب ہو گیا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو کے میرے لیے مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، آج خوشی کا دن اس بندے کے لیے ہے۔ پانچواں وہ خوش نصیب انسان جس کے لیے آج عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے بڑا تعجب محسوس کیا کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی خطبہ ختم ہوتا ہے صحابہ کرام سوال کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما فعلت ھذا، آپ نے آج ایسا کیوں کیا؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل نے 3 بد دعائیں کی تھی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر آمین کہا، گویا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ بندہ واقعی ذلیل و رسوا ہو جائے۔ ان 3 بد دعاؤں میں ایک بد دعا یہ ہے کہ وہ بد نصیب انسان جس کی زندگی میں رمضان آیا پر اس نے اپنے رب کو منا نہ لیا، اس کا رب روٹھا تھا تو روٹھا ہی رہ گیا، اس نے اپنے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان نہیں کروایا، اپنے لیے جنت کے داخلے کا اعلان نہیں کروایا۔ اس کا رب پہلے بھی روٹھا تھا، رمضان میں بھی روٹھے کا روٹھا ہی رہ گیا، اس کی کوئی محنت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل نے بددعا کی کہ وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، میں نے فرمایا آمین کہ واقعی وہ بندہ کیا ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے۔ آج کا دن خوشی کا دن اس بندے کے لیے ہے کہ جس نے رمضان میں محنت کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب سے صلح کر لی، اپنے رب کو منا لیا، آج خوشی کا حقدار وہ انسان ہے۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے ذرا ان 5-6 باتوں کو ذرا ذہن نشین کریں کہ کیا آج کا دن واقعی میرے لیے خوشی کا دن ہے؟ میں اپنے رب کو منانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے رمضان کے روزوں کا حق ادا کیا ہے، میں نے قیام اللیل کیا ہے، میں نے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی جستجو، تڑپ، محنت، کوشش کی ہے؟ کیا میں نے اپنے لیے اللہ سے مغفرت کا، بخشش کا، جہنم سے آزادی کا اعلان کروا لیا ہے؟ کیا میں اس میں کامیاب ہو چکا ہوں؟ اگر تو میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے تو ہمیں شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے پڑیں تو ہم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے الحمدللہ کے الفاظ بھی ادا کریں۔ اور اگر نہیں تو ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں چند گھڑیاں، جب تک ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، یہ چند گھڑیاں ابھی بھی آپ کے پاس ہیں، ابھی بھی اپنے رب سے دل ہی دل میں صلح کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب سے بخشش کا، مغفرت کا اعلان کروا لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے اور آئندہ رمضان آنے سے پہلے ہم قبر کی مٹی میں ہوں، قبر کی تنہائیوں میں ہوں، قبر کے اندھیروں میں ہوں، اور تب وہاں پہ جا کے ہمیں احساس ہو۔ لیکن پنجابی کی کہاوت ہے تب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، وہاں پہ جا کے انسان پچھتایا تو کیا پچھتایا؟ آج دنیا کی زندگی ہے، اللہ کہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہیں دنیا میں آزمائیں گے کہ تم میں سے کون ایسا انسان ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ حضرات سامعین، اللہ نے اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جہاں پہ یہ رمضان ہمارے لیے تقوی کا ایک لباس بن کے آیا۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میں یہاں پہ آپ سے رک کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رمضان میں آتے ہیں یا رب کی ربوبیت صرف رمضان میں کام دکھاتی ہے؟ جواب دیں گے تو انشاءاللہ بات کو آگے لے کے چلیں گے اور بات سمجھ بھی آئے گی۔ رب صرف رمضان میں ہوتا ہے یا غیر رمضان میں بھی ہوتا ہے؟ رب کی ربوبیت رمضان میں ہوتی ہے یا غیر رمضان بھی ہوتی ہے؟ رب مغفرت کا اعلان رمضان میں کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ جس رب کو ہم رمضان میں پکارتے رہے، جس رب نے ہمارے پاس رمضان کو ہماری تربیت اور ٹیوننگ کے لیے بھیجا، وہ رب حی قیوم ہے، وہ زندہ ہے، سلامت ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ باقی اس کائنات کے اندر ہر چیز نے فنا ہونا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس رب کو موت نہیں آنی۔ جب اس رب کو موت نہیں آنی، وقت کیا ہے؟ رمضان ہو، شوال ہو، ذی القعدہ ہو، ذی الحجہ ہو، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاول ہو، جمادی الثانی ہو، رجب، شعبان اور پھر رمضان آ جائے،
پورے کے پورے 12 مہینوں میں وہ رب زندہ سلامت قائم دائم ہے، جیسے ہم رمضان میں اس رب کی عبادت کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، سجود رکوع کا قیام اور اس کا اہتمام کرتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی ہم نے ان سارے کاموں کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے۔ یہ رمضان ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں تقوی کے لیے یہ چند دن دیے، یہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، 29 دن 30 دن، ہم نے تمہیں گنتی کے چند دن دیے تاکہ تم اس سے تربیت سیکھ لو، تربیت اپنی کر لو، آئندہ آنے والے 11 مہینوں میں اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن کا، جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے، ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اب یہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہوگا۔ کیوں جی کہ مشکل ہوگا؟ ایک انسان روٹین میں روزے رکھ رہا ہے اور ایک ہفتے میں وہ 2 دن روزے رکھ رہا ہے، یہ مشکل ہے کہ آسان ہے؟ بڑا آسان ہے۔ ہم انشاءاللہ آج اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، میرے سمیت انشاءاللہ ہم سوموار کا اور جمعرات کا انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ کون کون ہے جو میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے؟ اللہ گواہ رہنا، یہ سارے بھائی وعدہ کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیز کے، یعنی کہ چاند کی آنے والی ہر 13 14 15 جن کو ایام بیز کہا جاتا ہے، یہ 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو ان روزوں کو بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، ایمان لے کے آئے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتے ہیں ہم ان پر فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ رحمت والے فرشتے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور وہ فرشتے ان کے لیے بشارت کا اعلان کرتے ہیں، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ ہم نے رمضان میں جس طرح اپنے رب کو منایا ہے، غیر رمضان بھی یہ سارے کام کر کے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان میں اپنے رب کو منایا، وہ رمضان رب میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ ہم اس رب کی رمضان میں بھی عبادت کرتے تھے، غیر رمضان بھی عبادت کرتے ہیں، ہم نے آج بھی اس کو منایا ہے، غیر رمضان بھی اس کو منانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے جنت کا فرشتوں کی زبان سے اعلان بھی کروائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جو ایسا کرتا ہے، استقامت اختیار کر لیتا ہے، جو عمل وہ کرتا ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے لیکن اس پر استقامت کرتا ہے، ہمیشگی کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہم اس کے دوست بن جائیں گے۔ اور جس کا اللہ دوست بن جائے اس کو دنیا اور آخرت میں کوئی ناکام کر سکتا ہے، کوئی فیل کر سکتا ہے، کوئی نامراد کر سکتا ہے؟ اللہ جس کا دوست بن جائے، اللہ جس کا ہم سفر بن جائے، اللہ جس کا ساتھی بن جائے، اللہ جس کا محافظ بن جائے، پوری کائنات میں مل جائے، اس انسان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ حضرات ہم نے رمضان میں محنت کی، اللہ ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہم نے دنوں کو روزہ رکھا، اللہ ہمارا دن کو روزہ رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، اللہ اپنی رحمت کی نظر فرما کے ہماری ان عبادتوں کو قبول کر لے۔ ہم نے راتوں کو قیام اللیل کیا، اللہ ہمارے اس قیام کو قبول کر لے۔ ہم نے راتوں کو قرآن سنا اور سنایا، اللہ ہمارے اس قرآن سننے اور سنانے کو، پڑھنے اور پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ہم نے راتوں کو ہاتھ اٹھا کے رو رو کے آسمان والے رب کو منانے کی کوشش کی، اللہ ہماری وہ دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارا وہ منانا اللہ قبول کر لے۔ ہم جہنم سے آزادی کی، مغفرت کی، بخشش کی دعائیں کرتے رہے، اللہ ہماری وہ التجاؤں کو، ہماری وہ سفارشوں کو قبول کر لے۔ حضرات عید کا دن جہاں پہ خوشی دیتا ہے نا، وہاں پہ ہمیں بہت ساری ایسی بدعات، بہت ساری ایسی خرافات اور بہت سارے خلاف معمور، خلاف شریعت کام دیکھنے کو اور کرنے کو ملتے ہیں کہ جن سے ہم نے آج اجتناب کرنا ہے۔ پہلے اگر ہو گئے ہیں جانے انجانے میں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، ابھی بھی موقع ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ لیکن آج وعدہ کر کے جائیں کہ ہم نے انشاءاللہ ان غلط کاموں کو آج کے بعد، بلکہ آج کے دن سمیت انشاءاللہ ہم نے ان کاموں کو نہیں کرنا۔ ان کاموں میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان، میری امت میں ایک آخری زمانہ ایسا آئے گا، خسف و قذف و مسخ، لوگوں کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا، لوگوں کو زمین کے اندر دنسانے کا کام شروع ہو جائے گا، لوگوں کو مسخ کرنے کا کام شروع ہو جائے گا۔ یہ کام شروع کب ہوگا؟ صحابہ کرام نے سوال کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر، شراب عام ہو جائے گی،
فحاشی اریانی عام ہو جائے گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ جب شراب عام ہو جائے، فحاشی اریانی عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے، تو پھر سوچ لو، سمجھ لو اور اپنے دل و دماغ کی تختیوں پر اس کو لکھ کے لے جاؤ، نقش کر کے لے جاؤ کہ تاجدار نبوت نے اپنی نبوت والی زبان سے کہا تھا کہ پھر اللہ کے عذاب تمہارے اوپر آنے شروع ہو جائیں گے، تمہاری شکلوں کو اللہ بگاڑنا شروع کر دے گا، تمہیں مسخ کرنا شروع کر دے گا، تمہیں زندہ زمین میں دنسانا شروع کر دے گا یا تمہیں مردہ زمین میں دنسانا شروع کر دے گا۔ کیوں جی آج اس طرح کے زلزلے، اس طرح کے عذاب ہمارے اوپر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ گانا بجانا عام ہے کہ نہیں؟ سرنگی دفلی عام ہے کہ نہیں؟ شراب عام ہے کہ نہیں؟ گانا موسیقی عام ہے؟ یار میں بڑا پریشان ہاں، پریشانی جی میرا کوئی اور علاج نہیں ہے، مینوں کوئی میں کی کراں، میں جناب گانا سن رہا ہوں، کیوں؟ میرے دل کو بڑا سکون ہو رہا ہے، میرا دماغ فریش ہو رہا ہے۔ لاکھ کی لعنت تیری سوچ پہ، جس کام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو باخبر کیا ہے تو اس سے سکون لے رہا ہے۔ اللہ نے سکون کے لیے تیرے پاس ایک ایسی رشد و ہدایت والی کتاب بھیجی ہے جس کے آغاز میں اللہ نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آؤ قرآن کو پڑھو، یہ قرآن تمہاری ہدایت بھی کرے گا، یہ قرآن تمہاری ہر بیماری کا علاج ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ دلوں کا سکون چاہتے ہو قرآن کو پڑھ لو، گھروں کے سکون کو چاہتے ہو قرآن کو پڑھ لو، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر کے تو دیکھو اللہ سکون سے تمہاری زندگیاں بنا دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں جو بہت بری ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت، ایک آواز انسان خوشی کے وقت اتنا خوش ہو جائے کہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے، اور خوشی کے وقت انسان اپنے آپ سے باہر ہو کے طرح طرح کے جملے اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دے۔ اللہ احکم الحاکمین کو دنیا اور آخرت میں اس بندے کی آواز بڑی بری لگتی ہے۔ اور دوسرا وہ انسان، وہ مرد ہو یا عورت ہو، سارے مخاطب ہو جائیں، سارے سن لیں، یہاں سے مراد صرف مرد نہیں یا یہاں سے مراد صرف عورتیں نہیں، دوسرا وہ انسان جو پریشانی آ گئی، غم آ گیا، دکھ اور تکلیف آ گئی، ایک ہے رونا، ایک ہے رونے کے ساتھ ساتھ آواز نکالنا اور جاہلانہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا۔ دنیا اور آخرت میں ان دو بد نصیب بندوں کو اللہ نے برا قرار دیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی کا موقع آتا ہے، ہم گانے بجانے لگاتے ہیں، فائر ہو رہے ہیں، شرلیاں پٹاخے چلائے جا رہے ہیں، اللہ کی لعنت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے، ان کی ناراضگی کے حقدار نہیں بننا ہم نے۔ رمضان میں ہم نے اتنی محنت کی اور چند گناہ کر کے ہم وہ پورے مہینے کی محنت کو ایک سیکنڈ میں ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ کدھر کی انسان کی عقل مندی ہے؟ اللہ ہمیں عقل مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جہاں پہ ہم نے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کلمات کو بھی یاد رکھیں جو ہم ہر جمعے سنتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظوں کو 3 مرتبہ اپنی نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ بھی کہہ دے تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ بات حقیقی ہے، سچی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ان الفاظوں کو ادا کیا تاکید کے ساتھ، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ 3 قسم کے بندے ایسے ہیں کل قیامت کو اللہ احکم الحاکمین نہ تو ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ان 3 بد نصیبوں میں سے ایک وہ بندہ ہے جو اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے۔ نویں سوٹ اسی پائے نے، نویاں پینٹاں بھی پائیاں ہوں گیا، نویں ٹروزر بھی پائے ہوں گے، سب کچھ پہنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ یار میری شلوار، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کی سنت پر میں نے عمل کرنا ہے، جس نبی کی اتباع کر کے میں نے جنت میں جانا ہے، جس نبی کی ایک ایک بات میرے لیے حرف آخر ہے، اور میں اس پہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دوں پھر بھی میں حق ادا نہیں کر سکتا، اس نبی کا فرمان یہ ہے مردوں کے لیے کہ اپنے ٹخنوں کو ہمیشہ ہمہ وقت ان کو ننگا رکھیں، اور خواتین کے لیے تاجدار نبوت کا حکم ہے کہ ان کو ہمہ وقت ڈھک کے رکھیں۔ معاملہ الٹ ہو گیا، ہم
چلے گئے فیشن میں، فیشن کی دنیا میں گئے، ہم نے سنت نبوی کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو چھوڑ دیا، ذلت، رسوائی، فحاشی، عریانی اور کافر، یہودی، عیسائی، نصرانی، مجوسی اور اسرائیلی اور ہندو، کافر یہودی اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیے۔ کیوں جی مسلط ہوئے کہ نہیں؟ ہم نے سنتوں کو ترک کرنا شروع کر دیا، سنتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، گھروں میں ویرانگی ہو گئی، گھروں میں دینی ماحول ختم ہو گیا، فحاشی اور عریانی آ گئی۔ اللہ نے ہمارے اوپر ان ساروں کو اٹھا کے مسلط کر دیا، اور اللہ نے بتایا کہ سنت کا مذاق بناؤ گے، اللہ دنیا میں تمہارا مذاق بنا کے رکھ دے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اونچا رکھنا ہے۔ مولوی کا حکم نہیں، کس کا حکم ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج ہماری مائیں بہنیں فیشن کے نام پہ، ڈیزائن کے نام پہ نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور آج ہم مرد حضرات فیشن اور ڈیزائننگ کے نام پہ، تھوڑے وقت کی عزت اور وقار کے نام پہ ہم نے نبی کی سنت کا مذاق بنایا۔ مردوں نے شلواروں کو نیچے لٹکانا شروع کر دیا، اور عورتوں نے ان کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ عورتوں نے کیا پریشان نہیں ہونا، تسی ساڈا کام کرو، اسی تہاڈا کام کرنے ہیں، رل کے اللہ دے نبی دی سنت نو بگاڑنے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات، بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ ہے، وقت بڑا مختصر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بات مختصر کرتا ہوں، وہ بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا، شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے تھی۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین شک ہو گئی، زمین کے اندر دنس گیا، اللہ نے زمین کو اوپر سے بند کر دیا۔ اللہ نہ کرے کہ میں نے یہ کام کیا ہو، میری شلوار میرے ٹخنوں سے نیچے ہو، اور میں سنت کی مخالفت کرتا ہوا بڑا ٹہل ٹہل کے جا رہا ہوں پھپھو دے گھر، ماموں دے گھر، چاچو دے گھر یا دوستاں دی پارٹی دے، اور میری حالت بغیر سنت کے خلاف ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میرے لیے بھی زمین کو حکم دے دے کہ زمین شک ہو جا۔ اس نے تو کہنا کن فیکون، اللہ نے کہنا کن ہو جا، فیکون، وہ کام ہو جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرات، اس خوشی کے موقع پہ کتنا عظیم و شان موقع ہے۔ یہ موقع ایسا ہے کہ ایک بندے نے پورے 30 دن مزدوری کی ہے، پورے 29 دن مزدوری کی ہے، اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اس نے اپنی نیند کو قربان کیا ہے۔ جو غیر رمضان یہ نہیں کرتا تھا، رمضان نے آ کے اس کی تربیت کی، راتوں کو قیام کرنا شروع کر دیا، قرآن پڑھنا اور پڑھانا شروع کر دیا، ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیے، اس نے اپنی زبان کی حفاظت کرنا شروع کر دی، اپنے دل کو پاک صاف کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنے تمام تر معاملات کو اپنے خالق حقیقی کے سپرد کر دیا، اس نے سارے کام کیے۔ یہ عید کا دن اس کی مزدوری کی وصولی کا دن ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، کئی لوگ اعتکاف پہ بھی بیٹھے ہوں گے، یا جو اعتکاف پہ نہیں بیٹھتے، عید سے پہلے ممی ڈیڈی بننے کے لیے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے جا کے کیا کرتے ہیں، کرنے کیا جا رہے ہیں، سنت ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کون سی سنت؟ عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ منہ تے جڑی سنت ہے انہوں تے اسی بگاڑ کے آگے، یہ سنت نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی مونچھوں کو کٹواؤ، منڈواؤ، وَعَفُ اللِّحَا، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اتوں بھی لوانا شروع کر دو، تھلوں بھی۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں، معاف کرنے کا مطلب ہے اس کو چھوڑ دو۔ ہم نے سنت کا مذاق بنایا کہ نہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ پڑھنے عید آ رہے ہیں، سنت زندہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی داڑھی کو منڈوایا۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے فرمایا خالق المشرکین، لوگوں جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے تاجدار نبوت کا یہ اعلان ہے، مشرکوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ وہ داڑیاں نہیں رکھتے، تم داڑیاں رکھو۔ وہ داڑیاں نہیں رکھتے، تم کیا کرو؟ داڑیاں رکھ کے ان کی مخالفت کرو۔ وَفَرِّحُ اللِّحَا وَأَحْوُ الشَّفَارِبَ، صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، لمبا کرو، ان کو معاف کرو، اور اپنی مونچھوں کو کٹواؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں، میری پھوپھی دی بہن ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے، میری چچی کی بیٹی ہے، میری کزن ہے، میرے تائی کی بیٹی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، کیا ایک بندہ عورت سے مصافحہ کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بیعت کروانے کے لیے مصافحہ کیا کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، بیعت کرتے تھے، ان کو دین کے کلمات احکامات سکھاتے تھے، لیکن جب عورت کوئی بیعت کرنے کے لیے آتی پردہ تان دیا جاتا۔ ایک عورت نے ہاتھ آگے کیا، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، آپ نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ یار میں نے اور آپ نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی نے اتنا حیا کا درس ہمیں دیا ہے۔ آج میری پھوپھی کی، چاچی کی، تائی کی، ماموں کی، کوئی بھی کزن ہو، کسی بھی رشتے سے ہو، ہم نے ان سے ہاتھ نہیں ملانا، زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو ایک ہمارا رشتہ تھا، تو رشتے نے بھی ہمیں پاسداری دی کہ یار محرم غیر محرم کا پاس آپ نے رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو جو رشتہ داری سے ہٹ کے کوئی اور عورت ہو اس سے سلام لینا جائز ہوگا، گلے ملنا جائز ہوگا؟ آج کے اس خوشی والے دن میں، برکت والے دن میں اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کئی ایسے نوجوان ہوں گے جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کریں گے، زنا کا ارتکاب کریں گے، شرابوں کا ارتکاب کریں گے، فحاشی اور عریانی کے اڈوں کو سجایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو مسلمان یہ کام کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں پر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ایک آخری ریکویسٹ ہے چھوٹی سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بڑے ویسے دکھ سے مجھے اس حدیث کو سنانا پڑتا ہے۔ ہمارے کئی ہی ایسے جاننے والے ہیں کہ جن کی بہنیں وہ ہماری بھی بہنیں ہیں، جن کی بیٹیاں وہ ہماری بھی بہو بیٹیاں ہیں، جن کے گھر کی عزتیں وہ ہماری بھی عزتیں ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن انسان ہوں گے، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیوس بندے پر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا، جنت کی خوشبو سے بھی اس بندے کو جنت کی خوشبو سے بھی اس بندے کو محروم کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام ہمارے جیسے نہیں تھے کہ لفظ کو سن کے چپ کر کے منہ تھلے کر کے بیٹھے، سوال نہیں کیتا، وہ سوال کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیوس بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومد دیوس، دیوس آخر کار ہے کون سا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جس کے گھر میں بے غیرتی، فحاشی، عریانی کے اور موسیقی کے آلات موجود ہوں، جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بہو بے پردہ اپنے گھر سے باہر نکلے، پردے کا اہتمام نہ کرے، جب تک وہ اپنے گھر دوبارہ واپس نہیں آ جاتی تب تک فرشتوں کی لعنت۔ اور جو اس گھر کا سرپرست ہے یہ دیوس ہے، وہ باپ کی شکل میں ہو، وہ خامد کی شکل میں ہو، وہ بڑے بھائی کی شکل میں ہو، وہ چھوٹے بھائی کی شکل میں ہو۔ غور کیجئے گا، ایک عورت کی وجہ سے چار بندوں کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ اگر ان چاروں میں میرا اور آپ کا شمار ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج تھوڑی سی زیب و زینت کے لیے، تھوڑی سی واہ واہ بلے بلے کے لیے، یار اللہ معاف کرے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں دوسروں کے لیے نمائش ہیں۔ کبھی ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا میری بہن میری غیرت گوارا کیسے کر گئی کہ اوروں کی نظر اس پر پڑ جائے؟ میری بہن، اس کا حق اس کے خامد پر، خامد کا حق اس پر۔ جب ان دونوں کا نکاح ہو جائے گا، ان دونوں کی زیب و زینت ایک دوسرے کے لیے ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ اب ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کے لیے بنے ٹھنے اپنی زیب و زینت کو ایک دوسرے کے لیے ظاہر کریں۔ شریعت نے بننے سنورنے سے منع نہیں کیا، شریعت نے کسی کا حق نہیں رکھا، لیکن بننا سنورنا اس کے لیے جس کو شریعت نے آپ کا بنایا ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ آپ اپنے آپ کو دیوس نہیں بنانا چاہتے، میں اپنے آپ کو دیوس نہیں بنانا چاہتا، تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ آج سے پہلے جو ہو گیا ہے ہمیں معاف کر دے۔ آئندہ انشاءاللہ ہم سب کیا کریں گے؟ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بہو کو، اپنی والدہ کو، ہم تمام اپنی عزتوں کو پردے کا اہتمام کروا کے سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ابتدا اور آغاز کریں گے۔ اے اللہ تو اس کے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔